سارا کچھ ہو جائے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ جو بندہ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد کوئی زندگی نہیں, جو کچھ ہے صاف کتاب کر کے برابر ہو جانا ہے. اگر آپ کا تعلق اس گروہ سے ہے تو پھر تو بڑی پریشانی ہے. لیکن شکر ہے اللہ کا, ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے جو یہ کہتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. لہذا ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک نے 3 کام لگائے ہیں. ہم میرے ذمہ وہ 3 کام ہیں, چاہے ہماری پیٹ میں روٹی ہے چاہے روٹی نہیں ہے. پہلا یہ ہے کہ میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو عام آدمی کیا کرے, اپنی نیت کے اوپر نظر رکھے, اپنی نیت ٹھیک کرے. نمبر دو کیا کرنا ہے, اس کا راستہ صحیح ہے, ڈائریکشن صحیح ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورکر. چوتھا کام ہے آؤٹ کم اور ریزلٹ. اس کا اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں ذمہ دیا ہے, نہ ہم اس کے مکلف ہیں, اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے. تو عام آدمی یہ 3 کام کرے, ہو سکتا ہے 3 کام جب اجتماعی طور پر یہ 3 کام کیے جائیں گے تو معاشرے میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. فرض کریں میری زندگی کے اندر بہتری نہ آئی اور میں اسے پہلے مر گیا, تو میں اس سلسلے میں آپ کو بدر کے شہداء کی مثال دینا چاہتا ہوں. بدر کے شہداء یافتہ ہے کہ نہیں. تو میں, اور دوسری ایک اس کی اور ریزن ہے, بہت بڑی ریزن ہے, اور وہ مذہبی ریزن ہے میرے حساب سے. آپ اپنی بچیوں کو اس لیے تربیت کریں کہ آپ کی بچی جب ماں بنے گی تو وہ ایک ایسی نسل کی تربیت کرے گی جو انشاءاللہ پاکستان اور امت مسلمہ کو سنبھالے گی. اس لیے بچیوں کی تربیت پر تو زیادہ زور دینا چاہیے, کیونکہ بچیاں ہی ہیں جن سے انشاءاللہ اگلی نسل ہماری بہتر ہوگی. سر اگلا کوشچن ہے کہ اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے؟ یہ سائیکولوجی. جی بالکل, دیکھیں نا ہمارے دل کا کیا کام ہے, دھڑکنا. تو کوئی کہتا ہے کہ بتائیں گے کہ دل کی دھڑکن کو کیسے روکا جائے. اچھا ہمارے گردوں کا کام ہے پیشاب بنانا, کوئی کہتا ہے کہ میرا گردہ پیشاب بنانا چھوڑ دے. ہمارے پھیپھڑوں کا کام ہے سانس لینا, کوئی کہتا ہے کہ میں سانس. تو دماغ کا کام ہے سوچنا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ دماغ نہ سوچے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹرین نہیں کیا اپنے آپ کو کہ اس کو میں اپنے اختیار میں کیسے کروں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو خیال آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کو اختیار میں کرنا ہے ایک تربیت کا کام, اور اس کے لیے بہت ساری مشقیں اویلیبل ہیں, بہت ساری تربیتیں اویلیبل ہیں جن کے اندر فوکسنگ ایکسرسائزز ہیں, جس میں زندگی کے اندر اپنا پرپس فل لائف کو ڈیولپ کرنا ہے. اس مختصر وقت میں آپ کو اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ جو میرا چینل ہے نا, یوٹیوب چینل پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, اس میں اس پر کم از کم 8-10 ویڈیوز موجود ہیں جس کی میں نے پریکٹیکل ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ اوور تھنکنگ کو کیسے روکا جا سکے. لیکن میں آپ کو صرف سوال کے جواب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو خیالات آپ کے آ رہے ہیں, پرابلم خیالات کے آنے کا نہیں ہے, پرابلم یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے مشقیں اویلیبل ہیں. پروفیسر اسد وقاص صاحب بیٹھے ہوں گے, ان کی طرف سے کویشچن آیا ہے, لیکن لمبا کویشچن ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب سے جواب دلائیں گے, کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور پروگرام کو ہم نے وقت پہ کلوز کرنا ہے. تو پروفیسر اسد وقاص صاحب آپ کا سوال انشاءاللہ بعد. سر ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں, جیسا کہ ہماری یونیورسٹی, یہ مکمل طور پر ایک مذہبی خرابی پیدا کر رہے ہیں, اسے کیسے بہتر کیا جائے؟ سلمان بختیار صاحب. سر جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا نا, ایک تو آبجیکٹولی اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا درست ہے اور کتنا نہیں درست ہے, کیونکہ یہ ایک ہمارا امپریشن ہے. ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا سر, تو اس کا وہ کیا بنے گا آگے جا کے, یعنی اس کا کردار کیسے, کیا بنے گا, مطلب یہ کہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کہ دکاندار بنے گا. اس کا کردار کیا ہوگا, لائف کے بارے میں اس کی ویلیو سسٹم کیا ہوگی. یہ بہت ہی خطرناک بات یہ ہے کہ ایج 0 سے لے کر 10 سال کی عمر تک یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر صرف یعنی کوانٹیٹیو اضافہ ہوتا ہے اور سائڈ سے لیٹرل کانٹینٹس میں اضافہ ہوتا ہے, مگر اس کی کوالٹی تقریباً وہی رہتی ہے 95% آف ٹائم. لہذا ہمیں سب سے اہم ضروری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹنگ آتی ہو. جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگیں تو مارکی بک کرائیں, بیٹی کے لیے شادی کریں تو لہنگا بک کروائیں, ساتھ ایک 20 گھنٹے کا پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کرائیں, کیونکہ 1 سال بعد اللہ نے اس کو اولاد دینی ہے. اس بچی کو بالکل نہیں پتا کہ اس کا میں نے کیا کرنا. تو جس گھر میں جائے گی اس گھر میں ایک عورت ہوگی جس کا نام ہوگا ساس, اور 4 عورتیں ہوں گی جن کا نام ہوگا نندے, اور اس کو یہ بات کبھی بھی تربیت نہیں. اس بچی کو ڈاکٹر بنایا آپ نے, ایک انجینئر بیٹے کے ساتھ شادی کر دی ہے اس کی, تو اس کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب نند آگے سے کہہ کہ ڈاکٹر بنا کے کی کرنا, کرتے گدا کیا ہوا ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے, یہ ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے.
اس لیے ہمارا خاندان کمزور ہو رہا ہے. سر سب سے پہلے تو پیرنٹنگ پر توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے, پھر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اپنی پرائمری ایجوکیشن میں ہماری فیکلٹی کے اوپر. اور انشاءاللہ جب یہ 12-13 سال کی عمر میں پراپر پیرنٹنگ, پراپر اسکولنگ پر بچہ جائے گا, باہر جو بھی انفلوئنس ہوگا وہ اس انفلوئنس کو ہینڈل کرے گا. تو اس ایج کے بندے جو ہے نا جی, یہ ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں. اچھا, اب جب کہتے ہیں پاکستان خراب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا مطلب زمین خراب ہے, آسمان خراب ہے, مطلب پاکستان کے لوگ خراب ہیں, اس کا یہ مطلب ہے نا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہ والے لوگ ہیں جو اس ایج بریکٹ کے ہیں. یعنی آج سے 40 سال پہلے جو ان کے ابے امی تھے نا, انہوں نے کوئی غلط بات ان کو بتائی ہے, اور وہ جو ابے امی تھے نا, ان کے ابا امی نے ان کو کوئی غلط بات بتائی ہے. اس لیے قائد اعظم کے فوراً بعد ہمارے معاشرے کے اندر ڈیٹیریوریشن ہونی شروع ہو گئی. میں وہ غلط بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ غلط بات کیا بتائی گئی ہے. وہ غلط بات یہ بتائی گئی ہے کہ بیٹا تم نے انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے. تم جب پیدا ہوئے نا, تم نے ایف ایس سی کرنی ہے, پھر تم نے کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لینا ہے, پھر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, پھر تم نے امریکہ جانا ہے, پھر تم نے وہاں یو ایس ایم ایل کرنی ہے. تو تم چاروں نے یہ کرنا ہے, اور میں پھر بڑھاپے میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے میرے چاروں بچے کامیاب ہو گئے. انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی میری جنریشن اور مجھ سے پہلے والی جنریشن نے کی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم میں سے کوئی بھی ناکام نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو 15 سال پہلے صورتیں تھی, کیا وہی نہیں ہے پہلے سے بہتر ہے؟ آپ کی سواریاں پہلے کی جیسا ہی پہلے سے بہتر ہے. آپ کے گھر میں کھانے کا نظام 15 سال جیسا ہے کہ 15 سال سے بہتر ہے. ہم سب نے انفرادی طور پہ ترقی کی ہے, لیکن غلطی میرے والدین نے کی اور میرے والدین سے پہلے والی نسل نے کی ہے کہ ہماری پوری نسل کو کہا ہے تم نے ترقی کرنی ہے, تو انہوں نے ترقی کی ہے. ہم میں سے انڈیویجولی ہر کون سا ایم پی اے ہے کہ ایم پی اے بننے کے بعد اس کے اثاثے نہیں بڑھے؟ کون سا بیوروکریٹ ہے جس کے اثاثے نہیں بڑھے؟ کون سا افسر ہے جس کے اثاثے نہیں بڑھے؟ کون سا بندہ ایسا ہے؟ کون سا ایسا پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ کی ایک دکان تھی اور اس کی فیکٹری نہیں؟ تو انفرادی طور پر سب نے ترقی کی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. بیٹے کو کہا انشاءاللہ تو بڑا ڈاکٹر بننا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو مال نرسمنٹ ہے تمہیں اس کو دور کرنے کے لیے تمہیں ڈاکٹر بنا. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے تو آج جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کو بتانا تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, تمہیں گریٹر دین لائف کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تمہیں پوری دنیا کے سارے تم آسکر ایوارڈ کے لیے پیدا نہیں ہوئے, تم نوبل پرائز کے لیے پیدا ہوئے. اپنے بچوں کو نوبل پرائز کے لیے تیار کریں. نوبل پرائز جو ہے نا وہ اس طرح کی تربیت سے نہیں آ سکتا جو اپنے گھروں میں کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم ان کو جو نتیجے بنا رہے ہیں اور جو ان کو طاؤس و رباب, اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں موسیقی کی, لیکن میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جو آپ پیرامیٹر ان کے لیے دے رہے ہیں, اس پیرامیٹر سے زیادہ وہ یہ ہوں گے کہ ان کی کاریں ہوں گی, ان کے بنگلے ہوں گے, ان کی برانڈڈ گاڑی زیادہ سے زیادہ یہ کچھ ہوگا. یعنی زیادہ سے زیادہ وہی ہوگا جو جانور کرتے ہیں. میں نے اس کو مثال دی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک بکری ہے, اس بکری کے 3 بچے ہیں تھے پہلے جب ہم تھوڑا دیہات کے اس میں تھے. 3 بچے ہیں, میرے 4 بچے ہیں. اس بکری نے اپنے بچوں کی تربیت میرے 4 بچوں سے بہتر کی ہے. میں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کمی کر گیا ہوں, کوئی ولایت بھی نکل آیا ہے, کچھ اس طرح بھی ہو گیا ہے. بکری کے بچے اسی طرح کے ہیں جس طریقے سے 15,000 سال پہلے کے بکریوں کے بچے تھے. تو اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو بلا کے کابر بنا کے ان کو امیر بنا دینا, اور ان کو کہنا بڑے ماشاء اللہ میرے بچے بڑے کامیاب ہیں, اللہ کا میرے بڑا کرم ہے ماشاء اللہ, بہت میں کامیاب ہوں. کہ جی میں 2 مرلے کے مکان میں رہتا تھا, 6 بنگلے ہیں میرے ماشاء اللہ, میں چھٹیاں گزارنے ادھر جاتا ہوں, ہر سال عمرہ کرتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے. بیٹا میرا برسبن میں رہتا ہے ماشاء اللہ, یہ اسی نے بھیجا ہے یہ سارا چیز اس نے. اب اللہ کا بڑا کرم ہے ہماری. اور پھر ہم دیگے بڑی چڑھاتے ہیں, ہم سارے یتیم خانوں کون بھائی سال کو پیسے دیتے ہیں ہر سال انشاءاللہ. یہ اس بکری کے لیول کی زندگی ہے, اس سے بھی کمتر ہے. میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ اعلان کرتا ہوں اپنی مثال دیتے ہوئے کہ میں جانوروں والی زندگی گزار رہا ہوں. اٹس اے اینیمل لائف. انسان کے دل میں انسانی زندگی ہے, اور انسانی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بینیفیشری میری آل اولاد کے علاوہ کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو مجھے جانتے نہیں. میرے کام کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہو جو مجھے جانتے بھی نہیں. اس کا نام انسانی زندگی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں اللہ کے نبی کے صدقے تو ہمارے ذمہ انسانی زندگی نہیں تھی, ہمارے ذمہ گلوبل زندگی تھی, ہمارے ذمہ کاسمک زندگی تھی. کاسمک زندگی, گاڈلی زندگی تھی. نو ون کین بی گاڈ بٹ گاڈلی لائف. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ وہی اقبال جن کے بارے میں سر نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے نبی قسم کے پیر کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں. یہ اسی نے کہا ہے
हमसाया जिब्रील अमी किसका हमसाया? महीने हम पर विपता पड़ी है, उस पर मुझे अनवर मसूद साहब की शायरी का एक मिसरा याद आता है। वो खुदा की कसम 11 महीनों के बराबर का मिसरा है कि बुझ लिए चौधरी जी छोलियां भी डाल। तो मैंने कहा अंग्रेजी आती है? एक लम्हे के लिए उन्होंने हैरत से देखा मुझे। मैंने कहा मैंने बड़ा सादा सवाल किया आपसे, मुझसे कोई सवाल पूछे मैं फिलफौर जवाब दूंगा उसका। मैंने पूछा आप जो अंग्रेजी में इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल और पीएचडी कर रहे हो, अंग्रेजी आती है आपको? तो एक बख्श सुनाई दी कि जी आती है। फिर कोई 20-25 लोग बोले। मैंने कहा कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तुम में से किसी ने कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? ख्वाब मर जानी हो तानू अपनी जुबान चाहते। मैं कितना खुश हुआ करता था जब चोट लगती थी और लड़की की आवाज आती थी, हाय मैं मर गई। अब कहती है आउच। मैंने एक लड़की किया, हौसला आकर हिम्मता नहीं, जब मैं फिर तरेड़ा पीया, हौसले मैनू कान विच दसिया, गल मुक गई। लेखा दे नाल होर लड़ाई नहीं हो सकती, हुण डिग ढह जा, इस टुट भज ते होर लपाई नहीं हो सकती। उर्दू गजल कुछ एहसास करो। अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे, अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिराकर जाना, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिराकर जाना, अपने लहजे की थकावट, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिराकर जाना, अपने लहजे की थकावट में उतर जाएंगे। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर, लेकिन एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर, लेकिन अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। और आखिरी शेर है, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है।